السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ منگول کئی قبیلے پر حملہ کر کے ان کے بہت سے سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں اور بہت سے سپاہیوں کو زخمی بھی کر دیتے ہیں، اور ارطغرل اور حلیمہ پر بھی حملہ کر کے ارطغرل کو قید کر لیتے ہیں، جبکہ حلیمہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کئی قبیلہ بہت مشکلات کا سامنا کر کے دودرگا قبیلے میں پہنچتا ہے، اور پھر حلیمہ بھی وہاں پہنچ کر ارطغرل کے قید ہو جانے کی خبر خیمہ حالہ کو سناتی ہے۔ دوستو، ایپیسوڈ نمبر 3 کے پرومو میں آپ دیکھیں گے کہ نویان ایک جگہ کھانا کھانے آتا ہے اور وہاں کچھ لوگ نویان کو مار دینے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نویان کو ان کی باتیں بہت بری لگتی ہیں اور اسے بہت غصہ آتا ہے، جس پر وہ ان لوگوں کو قتل کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی وہاں موجود ایک بزرگ کو بھی قتل کر لیتا ہے اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تیمور گلداروں کے ساتھ حملے کے لیے منصوبہ بندی کر کے ارطغرل کو نویان کی قید سے چھڑوانے کے لیے جاتے ہیں، تو نورگل روشان سے کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے میں بھی جاؤں گا، جس پر روشان نورگل سے کہتا ہے کہ تم شاہینہ کے پاس رہو، ابھی اسے تمہاری بہت ضرورت ہے، تم فکر نہ کرو، ہم ارطغرل بھائی کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ جس پر نورگل روشان سے کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی کو ڈھونڈے بغیر قبیلے مت آنا۔ جواب میں روشان نورگل کو تسلی دلاتا ہے کہ ہم ضرور ڈھونڈ کے لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب ارطغرل کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ خیمہ حالہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ منگولوں نے ہمارے قبیلے کو بہت نقصان پہنچایا، ہمارے بہت سے سپاہیوں کو شہید کر دیا اور ہمارا سارا سامان لوٹ لیا۔ اب نہ ہمارے پاس خیمے ہیں اور نہ ہی کھانا کھانے کو سامان، اور آگے سردیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے والوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سردار اپنی بہن کو اداس دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ بھی تمہارا ہے، تم اسی قبیلے میں بڑی ہوئی ہو اور یہاں سے ہی رخصت ہو کر گئی ہو، ہم تمہارے قبیلے والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو خیمے اور کھانے کا سامان مہیا کریں گے، اب تمہارے قبیلے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ جس پر خیمہ حالہ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ خیمہ حالہ شہناز اور حلیمہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ شکر ہے ہم نے شاہیر اور زلجان کو جنگی مشقوں کے لیے بھیجا ہوا ہے، ہم کم از کم ان کی طرف سے فکر مند نہیں ہیں، اور ہمیں کبھی اپنے قبیلے والوں کو بھولنا نہیں ہے، وہ ابھی بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس کے بعد کوئی لاہ عمل طے کرنا ہے۔ حلیمہ خیمہ حالہ سے کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں چاہتی تھی کہ یہ بات ارطغرل کے بعد آپ کو بتاؤں۔ حلیمہ خیمہ حالہ کو بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، جس پر خیمہ حالہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ تیمور کا سپاہی کوچابش جو نویان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور تیمور کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جب وہ تنگوت کو دیکھتا ہے کہ وہ ارطغرل کو پکڑ کے نویان کے پاس لے جا رہے ہیں، تو اس کے آگے جانے کے بعد کوچابش تنگوت کے پاؤں کے نشان کو مٹا دیتا ہے۔ جب روشان اس جگہ پر پہنچتا ہے تو کوچابش اس کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ پھر روشان گلداروں کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دریا کے پاس سب جگہ ڈھونڈ لیا، ارطغرل بھائی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جس پر گلدارو روشان سے کہتا ہے کہ ہمت نہ ہارو، ہم رات تک اس کی تلاش جاری رکھیں گے۔ رات کے وقت گلدارو اور تیمور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور روشان غصے کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتا ہے۔ تیمور کہتا ہے کہ یہ بہت جذباتی لڑکا ہے، جس پر گلدارو کہتا ہے کہ روشان، بابر اور نورگل یہ تینوں ارطغرل کے سپاہی ہیں اور وہ انہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہے۔ جس پر تیمور کہتا ہے کہ ابھی ارطغرل کی غیر موجودگی میں تمہیں ان کا اور اپنے قبیلے والوں کا خیال رکھنا ہے، اور میں اور میرے بابا تمہاری پوری طرح سے مدد کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سردیوں میں ہم دونوں قبیلے والے ایک ہو جائیں، ساتھ کھانا کھائیں اور ایک مضبوط لشکر تیار کریں، تاکہ سردیوں کے بعد بہار میں ہم منگولوں سے جنگ لڑیں اور ان کو شکست دیں۔ جس پر گلدارو تیمور کا شکریہ ادا کرتا ہے۔
ارطغرل کو نویان کے پاس لے کر آتے ہیں تو ارطغرل کہتا ہے کہ تم کون ہو، جس پر نویان ارطغرل سے کہتا ہے کہ منگولوں کی جہنم میں خوش آمدید، میں اس جہنم کا شیطان نویان ہوں۔ پھر نویان ارطغرل کے سامنے کچھ لوگوں پر مٹی کا تیل ڈال کر ان کو زندہ جلا دیتا ہے، جس کو دیکھ کر ارطغرل کو بہت غصہ آتا ہے۔ کارواں سرائے میں لوگوں کو زندہ جلانے کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے تو ایک سپاہی تیمور کو اس کی خبر دیتا ہے تو روشان غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا نا کہ اس جگہ چلیں، اگر ارطغرل بھائی کو کچھ ہوا تو کوچابش کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جس پر گلدارو اسے کہتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو پاؤ، اگر تم نے ایسا ہی کیا تو میں تمہیں واپس قبیلے بھیج دوں گا، جس پر روشان چپ ہو جاتا ہے اور وہ سب کارواں سرائے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔